دوستو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی اس عظیم شخص کے بارے میں جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مسجد اقصی کو تو جانتے ہی ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی جو اس مہان شخصیت سے بھی واقف نہیں ہوں گے جس نے مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ دوستو یہ حیرانی کی بات ہے کہ مسلم نوجوان اپنی تاریخ کے ان بڑے کیریکٹرز کو بھی بھول گئے ہیں جن کی بدولت ہم مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنی وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو فلسطین میں موجود مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے جس پر 3 الگ الگ دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی مسجد اقصی کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی سب سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور اسی جگہ سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی جگہ کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہی ہے۔ دوستو بیت المقدس سے 3 مذہبوں کی عقیدت ہونے کی وجہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہمیشہ سے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھوں میں رہا، کبھی عیسائیوں کے اور کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی رہا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخصیت کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز، ایجوکیشنل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، اسی لیے آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام میں اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ لیکن آپ کی فتح سے پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ دوستو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ لیکن پھر جب اس کے بعد مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا اور مصر جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1999 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ دوستو مسلمانوں کے ہاتھ سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین کی پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا، جیسے کہ آج ہر طرف اسرائیلی تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر زمانہ گزرتا رہا اور ایک ایسے شخص کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ دوستو نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہی ہے، اور مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے انہوں نے ایک ممبر بھی بنوا لیا تھا۔ لیکن افسوس سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی، اور ان کی جگہ پر تخت پر صلاح الدین ایوبی بیٹھ گئے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دے دی۔
ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی موقع ملا جس کی انہیں ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا موقع۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے مائنڈ میں ہمیشہ یہی چیز چل رہی تھی کہ کس طرح سے بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب نوشی بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے دو بڑے بڑے چیلنجز موجود تھے۔ ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا، تو وہیں دوسری طرف شراب نوشی اور زناکاری سے بھی اپنی سلطنت کو پاک و صاف رکھنا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے، تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے۔ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ اس دور کے عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب نوشی بہت بڑے ہتھیار مانے جاتے تھے۔ انہی کی بدولت بہت سارے مسلم حکمران ان کی کٹ پتلی بن چکے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین تک پہنچ گئی تھی۔ لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ ادھر مصری فوج میں ایک کمانڈر بظاہر مسلمان تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ عیسائیوں کا بہت بڑا جاسوس بنا ہوا تھا۔ اس نے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح شراب پلائی جائے اور زناکاری بھی کروائی جائے۔ لہٰذا نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جاسوس نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر اس نے ایک اور چال چلی، اور وہ تھی لڑکی والی۔ لہٰذا اس نے خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ نازی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ نازی اب پھر سے کوئی چال کھیلنے والا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ نازی اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ایجنٹ بھی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے میرے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت ملنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو پڑھا لکھا دیا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شراب پینا ہے اور غلط حرکتیں بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی سے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے منہ مانگا انعام دے دیا جائے گا۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دے دی اور اس سے یہ کہا، پہلے تم اس چادر سے اپنے بدن کو چھپا لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اپنے آپ بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔
کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگتی ہے اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے اس لڑکی سے فرمایا، جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ یہ سن کر بڑی حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھ لو جس کے بارے میں نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا جب اس لڑکی کو بلایا گیا، اس لڑکی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص آج تک نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر میں ان کے خیمے میں رہی۔ اس کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی غلط کام کرنا تو دور کی بات میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ دوستو، عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوتے چلے گئے تھے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگتا ہے کہ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مشکلوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا، تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے مشن کا ارادہ بڑھا دیا اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا بیت المقدس کی فتح کرنا۔ اور پھر ایک دن جنگ کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوکار فوج عیسائی فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جس کا نہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی انتظار کر رہے تھے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان بھی انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی وقت سے بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔